یہ ایک 16-17 سالہ لڑکی کی کہانی ہے جسے آصف تنگ کرتے تھے اور اس کے گھر والے اسے پاگل سمجھتے تھے۔ اس لڑکی سے ایک لڑکا محبت بھی کرتا تھا جو اس پر جادو تک کروانے کو راضی ہو گیا تھا۔ بیگم تیمور پہلے سے زیادہ فکرمند ہو گئی۔ فائزہ کے دل کو بھی دھچکا پہنچا تھا، دکھ شگفتہ کو بھی تھا۔ وہ اس کا ذمہ دار خود کو ہی سمجھتی تھی۔ البتہ تیمور کی پیشانی پر ذرا بھی تفکر کی لکیر نہ ابھری تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں۔ اچھا ہوا جو لڑکے والوں نے ابھی سے اپنی تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک عارضی عیب پر رشتے سے ہی انکار کر ڈالا۔ پھر اسی طرح 2-3 رشتے اور آئے اور انہوں نے بھی فائزہ کا نشان زدہ چہرہ دیکھ کر صاف انکار کر دیا۔ چہرے کا نشان معمولی بات تو نہیں ہوتا، وہ بھی ایک جوان اور کنواری لڑکی کا چہرہ۔ کچھ نشان فائزہ کے چہرے کی جلد کا حصہ بن چکے تھے، جن کے بارے میں تیمور کا خیال تھا کہ یہ عارضی ہیں اور وقت کے ساتھ خود ہی بھر جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا تو تیمور کو بھی پریشانی نے آ لیا۔ انہوں نے شہر کے ایک سے ایک اچھے اسکن اسپیشلسٹ کو دکھایا، حتیٰ کہ بیوٹیشن ایکسپرٹ بھی فائزہ کو کچھ نہ کر سکے۔ یوں ہنستے بستے گھر کی فضا سوگوار ہو گئی۔ پریشانی اور مصیبت گھر کرتی ہے تو لامحالہ انسان رویوں میں فرق آنے لگتا ہے۔ اماں تو شگفتہ کو کوستی ہی رہتی تھیں۔ اب فائزہ کی احساس محرومی نے بھی چھوٹی بہن شگفتہ کے لیے دل میں عجیب سے جذبات کو پروان چڑھایا۔ یوں شگفتہ بیچاری گھر میں دبی دبی رہنے لگی۔ وہ اب مزید چپ سی رہنے لگی۔ چند روز بعد پھر وہ پراسرار حالات کا شکار ہو گئی۔ ایک روز اس نے صحن میں کسی غیر انسانی مخلوق کے بڑے بڑے کیچڑ زدہ پیروں کے ہیبت ناک نشانات دیکھے۔ رات کو سوتے وقت اسے صحن میں کسی کے گنگنانے کی آوازیں سنائی دیتی۔ وہ اب کسی سے اس کا ذکر نہ کرتی اور اندر ہی اندر گھٹتی رہتی۔ اب اس کے ساتھ کمرے میں کوئی نہیں سوتا تھا، نہ ہی وہ اب کسی کو اپنے ساتھ سلانے کے لیے کہتی تھی۔ ایک رات بلا کسی وجہ اس کا دل خوف سے جکڑ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اچانک اس قدر تیز ہو گئیں کہ اس کی دھمک اسے اپنی سائیں سائیں کرتی کنپٹیوں پر سنائی دینے لگی۔ مجبور ہو کر وہ اپنی ماں کے کمرے میں گئی اور پاس سونے کو کہا تو ماں نے چڑ کر کہا، اب کیا مجھے بھی مارے گی؟ اپنی بہن کا تو ستیہ ناش کر دیا تو نے۔ شگفتہ بیچاری اپنا سموں لے کر واپس کمرے میں آ گئی۔ اب وہ تھی اور اس کی خاموشی اور ویران تاریکی میں ڈوبا ہوا کمرہ۔ وہ بیچاری ڈری سہمی بیڈ پر سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی اور خوف زدہ نگاہوں سے در و دیوار کو تکنے لگی۔ اس نے کمرے کی لائٹ بھی روشن کر رکھی تھی، پھر بھی اسے نہ جانے خوف نے گھیر رکھا تھا۔ اس نے نیند کی ایک گولی کھا لی تھی اور تنگ آ کر دوسری بھی نکال کر منہ میں ڈالی تو اچانک اسے زبان پر یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کیڑا رینگ رہا ہو۔ اس نے فوراً اسے تھوک دیا۔ ایک سیاہ رنگ کا چونٹا نما کیڑا اس کے منہ سے نکل کر کمرے کے وسط میں بچھی ہوئی دری پر جا پڑا۔ شگفتہ کو بری طرح کراہیت محسوس ہونے لگی۔ وہ حیران تھی کہ اس نے تو نیند کی گولی زبان پر رکھی تھی، یہ کیڑا اس کے منہ میں کہاں سے آ گیا؟ پھر دفتن ہی اس نے دیکھا کہ دری پر پڑا ہوا کیڑا دائرے کی سمت میں رینگنے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا حجم بڑھنے لگا، حتیٰ کہ وہ اتنا بڑا اور قوی ہو گیا کہ اس کی بڑی بڑی ابھری ہوئی 3 آنکھیں واضح طور پر اسے گھورتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ چونٹے کی آنکھ بڑی بڑی ٹانگوں اور بالوں کی ہلکی ہلکی روئے دار بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کا سر بڑا ہو کر مٹکے کی طرح ہو گیا تھا جسے وہ دائیں بائیں حرکت دے رہا تھا۔ شگفتہ دہشت کے مارے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا سارا لہو جیسے منجمد ہو گیا، حلق سے آواز تک برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا جب بھی وہ ایسے خوفناک مناظر کا نظارہ کرتی تھی
تو جیسے اس کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ جاتی تھی۔ پھر اس نے ذرا ہمت کی اور بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑی۔ بڑا سا چونٹا نے اس کی طرف حرکت کی، مگر شگفتہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگی تو سامنے اس کا بھائی ساجد کھڑا تھا۔ بھائی کو دیکھ کر وہ اس سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا شگو، تو اتنی خوف زدہ کیوں ہو گئی ہے؟ ساجد نے اس سے پوچھا۔ ساجد، وہ اندر میرے کمرے میں، شگفتہ کی زبان خوف سے لڑکھڑا رہی تھی۔ کیا ہے تمہارے کمرے میں؟ آؤ میرے ساتھ، ساجد نے اس سے کہا۔ پھر دونوں بہن بھائی کمرے کی طرف بڑھے تو اچانک شگفتہ نے اس بڑے سے کیڑے کو کمرے کے دروازے سے باہر رینگتے ہوئے نکلتے دیکھا۔ وہ دیکھو ساجد، شگفتہ نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کپ کپاتے لہجے میں بھائی سے کہا۔ اس کا خیال تھا ساجد بھی اس بھیانک چونٹے کو دیکھ کر ڈر جائے گا، مگر ساجد نے عجیب سے انداز میں قہقہہ لگا کر سرسراتے لہجے میں شگفتہ سے کہا، یہ تو میرا دوست ہے، یہ انسانی گوشت کا بہت شوقین ہے۔ شگفتہ نے جو اپنی بھائی کی یہ بات سنی تو خوف سے لرز گئی۔ پھر اس نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور خوف سے چیخ پڑی۔ اس کا چہرہ 1000 واٹ کے بلب کی طرح روشن تھا اور آنکھیں اس کی پھٹی پھٹی تھیں، جبکہ ہونٹوں پر عجیب سی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اپنے بھائی کی بدلتی ہوئی عجیب و غریب اور خوفناک شکل دیکھ کر شگفتہ ہسٹرائی انداز کے اندر چیختی ہوئی سیدھی اپنے باپ کے کمرے کی طرف دوڑی۔ اچانک سارے کمروں کے دروازے کھل گئے اور شگفتہ ٹھٹک کر رک گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے ابو، امی اور فائزہ اپنے کمروں سے نکل کر اس کی طرف عجیب انداز میں بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ ان سب کی ہیئت مجموعی ساجد جیسی ہے، پتھرائی ہوئی آنکھیں، صد مہر اور جذبات سے عاری چہرے، البتہ ہونٹوں پر ایک بڑی عجیب سی پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ شگفتہ کی روح تک خوف سے لرز اٹھی اور اپنے گھر والوں کو ایسی عجیب و غریب حالت میں دیکھ کر شگفتہ زور زور سے رونے لگی۔ امی، ابو، بھائی، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ او میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ رو رو کر چیخنے لگی اور پھر باہر کی طرف بھاگی۔ تاریک صحن میں آ کر وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر گئی۔ آسمان پر ٹکے آخری تاریخوں کے چاند کی مدھم روشنی میں اس نے اپنے عقب میں عجیب قہقہوں کی بازگشت سنی۔ اس نے پکے فرش پر لیٹے لیٹے عقب میں گردن موڑ کر دیکھا تو سب گھر والے اسی طرح عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور اسے بلا رہے تھے۔ ان سب کے چہروں کے نقوش بگڑ گئے تھے۔ کسی کی ایک آنکھ پھوٹ گئی تھی تو کسی کی زبان باہر کو دراز ہو کر جھول رہی تھی۔ شگفتہ پر جیسے ہسٹریائی دورہ پڑ چکا تھا۔ اس نے صحن میں رکھا ہوا وائپر اٹھایا اور انہیں مارنے کو لپکی۔ شگو، شگو، ہوش کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں ہمیں مار رہی ہو؟ فائزہ نے چلا کر کہا، مگر شگفتہ پر تو خوف کے مارے ہسٹریائی جنون کا دورہ پڑ چکا تھا۔ میں تم سب کو مار ڈالوں گی، تم لوگ میرے دشمن ہو، مجھے جان سے مار دو گے۔ یہ کہتے کہتے بے دم ہو کر گرنے لگی تو باپ نے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے پہلے تھام لیا۔ جب اسے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ اس کے گرد گھر کے سارے افراد موجود تھے، مگر اس طرح کہ کسی کی ناک زخمی تھی تو کسی کا چہرہ زخمی تھا۔ تیمور شگفتہ کے سرہانے بیٹھے تھے اور پیار بھرے انداز میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہے تھے۔ شگو بیٹی، اب کیسی ہو تم؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ باپ نے ملائمت آمیزی سے پوچھا تو شگفتہ بے اختیار رو پڑی۔ شگو کے ابا، میں تو کہتی ہوں یہ ڈاکٹروں واکٹروں کے چکر میں نہ پڑو، اس پر کسی جن کا سایہ لگتا ہے، اسے کسی اللہ والے بندے کو دکھاؤ اور دم کرواؤ، ورنہ یہ ایک دن ہم سب کو مار ڈالے گی، تیمور کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا۔ تیمور بھی تنگ آ گئے تھے، مگر وہ اب بھی اس بات سے متفق نہ تھے کہ یہ کسی آسیب کا چکر ہے۔ تاہم
وہ اسی وقت شگفتہ کو کار میں بٹھا کر اسی ماہر نفسیات ڈاکٹر رحمت علی خان کے کلینک جا پہنچے اور انہیں ساری بات بتائی۔ اس نے بغور تیمور کی زبانی ساری بات سنی، پھر بڑبڑانے کے انداز میں بولے، لگتا ہے اب مجھے دوسری طرح سے کام لینا پڑے گا۔ پھر وہ شگفتہ کو لے کر ایک دوسرے نسبتاً چھوٹے کمرے میں آئے اور سامنے کی طرف نیم دراز ہونے کو کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں اب مدھم سی روشنی تھی۔ شگفتہ خاموشی سے وہاں پر جا کر نیم دراز ہو گئی۔ ڈاکٹر رحمت علی اس کے بالکل قریب ایک اسٹول پر بیٹھ گئے اور بغور شگفتہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ شگفتہ کی بھی نظریں ان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ پھر اچانک ڈاکٹر رحمت علی اس کی طرف کچھ کہنے کے لیے جھکے تو اچانک ان کا چہرہ بھیانک ہو گیا۔ شگفتہ کے حلق سے زوردار چیخ خارج ہوئی۔ اس نے ہسٹریائی انداز میں چیخ کر ان کا چہرہ نوچ ڈالا اور باہر بھاگی۔ دوسرے کمرے میں تیمور سر پکڑے بیٹھے تھے۔ بیٹی کو یوں ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کمرے سے نکلتے دیکھا تو ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی دوران ڈاکٹر رحمت علی خان اپنے خراش زدہ چہرے پر رومال پھیرتا ہوا نمودار ہوا اور اسے ساری بات سے آگاہ کیا۔ نہیں بھائی، میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، بہت خطرناک لڑکی ہے یہ، اسے لے جا کر پاگل خانے میں داخل کر دو، ڈاکٹر رحمت علی نے بدحواس سی آواز میں کہا، اور تیمور خاموشی سے شگفتہ کو لے کر گھر آ گئے۔ شگفتہ کے محلے میں پرچون کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں عموماً ایک 20-22 سالہ لڑکا ناصر بیٹھا کرتا تھا۔ دکان گھر سے متصل ہی تھی۔ یہ اس کے ماموں سعید احمد کا گھر تھا۔ وہ بے اولاد تھے، ناصر بھی یتیم تھا، اس لیے وہ انہی کے پاس رہتا تھا۔ دکان بھی تقریباً وہی سنبھالتا تھا۔ شگفتہ کو وہ اکثر کالج سے آتا جاتا دیکھا کرتا تھا۔ شگفتہ بھی کبھی کبھار سودا سلف لینے کے لیے اس کی دکان پر آتی جاتی تھی۔ ناصر اسے پسند کرتا تھا اور بڑی پراشتیاق نظروں سے اسے دیکھا کرتا تھا، مگر کبھی بھی اس نے شگفتہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن اس کا دل شگفتہ سے اظہار محبت کے لیے مچلتا ضرور رہتا تھا۔ وہ ہر بار تہیہ کرتا کہ آج شگفتہ سے اپنے دل کی بات کہہ کر رہے گا، مگر جب شگفتہ اس کی دکان پر آتی تو گویا زبان تالو سے چپک جاتی۔ اس دوران اس نے ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص کو بھی دیکھا تھا، اور یہ ایک عجیب بات تھی کہ جب بھی شگفتہ اس کی دکان پر سودا سلف لینے آتی تو یہ پراسرار شخص بھی اچانک نہ جانے کہاں سے نمودار ہو جاتا اور ذرا دور کھڑا عجیب عجیب نظروں کے ساتھ ان دونوں کو گھورتا رہتا۔ ایک روز جب شگفتہ اس کی دکان سے نکلی تو وہ شخص غائب ہونے کے بجائے دکان کی طرف بڑھا اور ناصر سے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر چونک سا گیا۔ وہ پراسرار شخص اس کے قریب آ کر عجیب سے اسرار بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس سے بولا، کیوں میاں، اس لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ ناصر اس کے اچانک سوال پہ پہلے تو گڑبڑا سا گیا، پھر بولا، نہیں تو؟ جھوٹ مت بولو میاں، وہ شخص مسکرا کر بولا، سچ بولو گے تو ہم تمہارا کام آسان کر دیں گے۔ تب بے اختیار ناصر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ ہوئی نا بات، اب جیسا ہم کہیں ویسا ہی کرو، منزل پالو گے اپنی۔ اب پھر کبھی یہ لڑکی آئے تو اظہار محبت کر دینا، سمجھے؟ میں پھر آؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ ناصر الجھ کر رہ گیا، نہ جانے کون تھا، وہ سوچنے لگا۔ تیمور ڈاکٹر رحمت علی خان سے بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ جنوں، بھوتوں اور آسیبی باتوں پر ان کا اعتقاد نہ تھا۔ وہ بری طرح پریشان ہو گئے تھے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا واقعی ان کی بیٹی شگفتہ کے ساتھ کوئی ایسا ہی پراسرار معاملہ تھا یا وہ پاگل تھی؟ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور تھی، وہ سوچنے لگے، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، کس سے مشورہ کریں اور کس سے مدد مانگیں۔
ادھر بعض جاننے والے انہیں یہی مشورہ دے رہے تھے کہ انہیں فوراً کسی اللہ والے بزرگ ہستی سے ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ سب محلے والے اس بات پر متفق تھے کہ ان کی بیٹی شگفتہ پر کسی جن کا سایہ ہے جو نہ صرف خود تیمور بلکہ ان کے خاندان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ اس خطرناک آسیب کا دائرہ کار پورے محلے کو ہی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ محلے والوں نے تو یہاں تک تیمور کو دھمکی دے ڈالی تھی کہ اگر انہوں نے بہت جلد صورتحال پر قابو نہ پایا تو پورے محلے والے نہ صرف ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے بلکہ ہو سکتا ہے انہیں یہاں سے بے دخل کرنے کے بارے میں کچھ سخت قدم اٹھانا پڑے۔ ان حالات میں تیمور کے ایک قریبی اور مخلص دوست مولانا حفیظ اللہ نے کسی اللہ والے نیک بزرگ کے پاس جانے کا مشورہ دیا جو ٹالی والے بابا کے نام سے مشہور تھے۔ مولانا حفیظ اللہ کے مشورے پر تیمور اگلے ہی دن ان کے بتائے ہوئے پتے پر ٹالی والے بابا سے جا کر ملے۔ شہر کے مضافات میں ان کا حجرہ تھا۔ تیمور ایسے وقت پر ان سے ملے تھے جو بیرون علاقے سے آنے والے لوگوں کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ ان کے خدام نے ذرا دیر بعد تیمور کو کمرہ خاص میں پہنچایا۔ اندر اگربتیوں کی مہک رچی ہوئی تھی۔ کمرہ خاص کیا تھا؟ کچی دیواروں کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ سامنے ایک قدرے اونچے چبوترے پر ایک باریش نورانی چہرے والے بزرگ مراقبے کے انداز میں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے دری بچھی ہوئی تھی۔ یہی ٹالی والے بابا تھے۔ دراصل ان کا یہ حجرہ ایک چوڑے تنے اور چھتنا دار ٹالی کے پیڑ کے قریب تھا۔ شاید یہی وجہ تھی وہ ٹالی والے بابا مشہور تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور دائیں ہاتھ میں تسبیح تھی۔ ایک عجیب قسم کا جلال ان کی شخصیت سے جھلک رہا تھا۔ وہ جذب کی کیفیت میں بیٹھے تھے۔ بیٹھ جاؤ، مان ٹالی والے بزرگ کے ہونٹ متحرک ہوئے۔ تیمور خاموشی کے ساتھ ان کے سامنے دری پر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ چند ثانیے بعد ٹالی والے بابا نے اپنی آنکھیں کھولیں اور تیمور کی طرف دیکھا۔ تیمور نے انہیں نہایت احترام سے سلام کیا تو وہ سلام کا جواب دینے کے بعد مدھم آواز میں بولے، کیسے آنا ہوا؟ نیک بزرگ، میری ایک چھوٹی بیٹی ہے شگفتہ۔ وہ عجیب و غریب پراسرار حالات کا شکار ہے۔ اس کی وجہ سے ہم پر بھی مصیبت آئی ہوئی ہے، تیمور نے کہا اور پھر ساری تفصیل ان کے گوش گزار کر دی۔ بزرگ چند ثانیے خاموش رہے، پھر پرجلال لہجے میں بولے، بدروحیں، شیطان اور جنات ایسے گھروں اور افراد پہ غلبہ پاتے ہیں جو پاکی اور طہارت کا خیال نہ رکھتے ہوں۔ جن گھروں میں قرآن پڑھا جائے، نماز کی پابندی کی جائے، وہاں اس قسم کی شیطانی قوتوں کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ آپ کی بات درست ہے اللہ کے نیک بندے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں آج تک کوئی کمی نہیں رکھی۔ میری بچی بھی نیک اور پاکیزہ ہے۔ ضرور پھر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، مگر آپ اس کا حل بتائیں۔ میں بہت امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ میں اس کا عاجز اور گناہگار بندہ ہوں، اس کے نام پر ایک وسیلہ ہوں، اور یہ توفیق بھی اسی کی عطا کردہ ہے۔ بزرگ نے نہایت عاجزی سے کہا۔ تیمور ہولے سے زیر لب بے شک بولے، صرف چند باتوں کا خیال رکھو۔ بزرگ نے ہدایت کی۔ میں ہمتن گوش ہوں اللہ کے نیک بندے، تیمور نے مؤدبانہ کہا۔ جنات اور بدروحیں عموماً رات کے 12 بجے کے بعد سرگرم عمل ہوتی ہیں، لہذا راستے میں کھڑے ہو کر رفع حاجت سے گریز کرو۔ چلتی پھرتی بلیوں، چھپکلیوں اور گرگٹوں وغیرہ کو پتھر مارنے کی کوشش نہ کی جائے۔ رات کو ویرانوں میں جانے سے گریز کیا جائے۔ اگر مجبوری ہو تو دوران سفر اللہ کا نام لیا جاتا رہے، اور اگر کوئی غیر مرئی چیز محسوس ہو تو جتنی آیات یاد ہوں ان کا ورد کر دیا جائے۔ عموماً بڑوں کے کیے کا خمیازہ گھر کے سب سے چھوٹے بچے یا بچی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔
اللہ کے نیک بندے، میں آپ کی ہدایت پر عمل کرنے اور کرانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس وقت میری بچی شگفتہ کا یہ مسئلہ کسی طرح حل ہوگا؟ تیمور نے پوچھا۔ گھر میں نماز پنجگانہ اور ہر جمعرات کو قرآن خوانی کرواؤ۔ اگر پھر بھی کوئی شرارت محسوس کرو تو بچی کو یہاں میرے پاس لے آنا، بزرگ نے کہا، اور تیمور ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے لوٹ آئے۔ اس دن کے بعد سے تیمور نے تالی والے بابا کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ خود اور ساجد تو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے جاتے، جبکہ گھر میں ان کی بیوی اور دونوں بیٹیاں بھی نماز کی پابندی کرتی تھیں۔ مگر انسان بھی سدا کا سست اور خطا کار ہے، کبھی نماز قضا بھی ہو جاتی تھی یا پڑھنے سے بھی رہ جاتی۔ تاہم چند دنوں میں مثبت اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ شگفتہ کے ساتھ پھر کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا اور فائزہ کے چہرے کے نشانات بھی خود بخود ٹھیک ہونے لگے۔ بات پھر وہی ہو گئی کہ بلا سر سے ٹلی اور سستی بھی در آئی۔ انسان کی یہ فطرت رہی ہے کہ مشکل وقت میں خدا یاد آتا ہے اور پھر وہی ہنگامہ روز و شب۔ ناصر نے اس پراسرار مگر خوش لباس شخص کی بات کو پلے باندھ لی۔ اب کی بار اس نے پکا ارادہ کیا کہ وہ شگفتہ سے اپنے دل کا حال ضرور کہے گا۔ آخر اونٹ کو کسی کروٹ تو بیٹھنا چاہیے تھا۔ وہ خود بھی اس بے چینی سے جھنجھلا سا گیا تھا۔ شاید اس بار اس لیے ہمت ہوئی تھی کہ اجنبی شخص نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ ناصر اس کے بارے میں سوچنے لگا، آخر وہ کون تھا اور اسے اس سے اتنی ہمدردی کیوں تھی؟ مگر پھر شگفتہ کے خیال نے ان سے یہ ساری چیزیں بھلا دی۔ وہ بے چینی سے شگفتہ کی آمد کا منتظر تھا۔ یوں تو گھریلو نوعیت کا سودا سلف شگفتہ کا بھائی ساجد ہی لے جایا کرتا تھا اور ناصر نے اس سے بھی دوستی لگا رکھی تھی، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ شگفتہ کسی گھریلو سودے وغیرہ کے لیے وہاں آتی۔ کیونکہ ناصر نے اپنی دکان میں تھوڑی بہت اسٹیشنری بھی رکھی تھی، اس لیے شگفتہ عموماً قلم، پینسل یا روشنائی کی دوات لینے کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ بالآخر ایک روز ناصر کی مراد بر آئی۔ شام 5 بجے کا وقت تھا۔ اسے شگفتہ آتی دکھائی دی۔ اس وقت اس کا گھر سے نکلنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ کوئی چیز لینے ہی اس کی دکان کا رخ کرے گی۔ چنانچہ ناصر اسے آتا دیکھ کر اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پہ قابو پاتے ہوئے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ مجھے بلو کلر کا بال پوائنٹ چاہیے، شگفتہ نے قریب آ کر اپنی مترنم آواز میں ناصر سے کہا۔ ناصر کا دل بے طرح دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے نیلی روشنائی والا ایک بال پوائنٹ کا پیکٹ نکالا اور شگفتہ کی طرف بڑھا دیا۔ دل مضطربانہ انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ مسلسل شگفتہ کا چہرہ تکے جا رہا تھا، جبکہ شگفتہ اپنے چھوٹے سے پرس میں سے پیسے نکال رہی تھی۔ ناصر اس سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر ہمت جواب دے رہی تھی۔ اسے اپنے حلق میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہو رہے تھے۔ شگفتہ نے 50 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ ناصر نے خاموشی سے نوٹ لیا اور جب باقی روپے گن کر اس کی طرف لوٹائے تو اس کی نگاہ شگفتہ کے عقب میں کھڑے پراسرار شخص پر پڑی تو وہ ٹھٹکا۔ وہ اسے اصرار بھری مسکراہٹ سے دیکھے جا رہا تھا۔ تب ناصر کو ہمت ہوئی۔ جب شگفتہ اس کے ہاتھ سے باقی روپے لے کر پلٹنے لگی تو اس نے ہمت کر کے اسے پکارا، 1 منٹ، وہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس کی بات سن کے شگفتہ ذرا رک کر سنجیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی مگر خاموش رہی۔ ایک بات کہوں، اگر آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ کیا بات ہے؟ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ ناصر کی بات سن کر شگفتہ کے چہرے پر ہلکی سی تندئی کی لہر ابھری، پھر وہ تلخ لہجے میں بولی، شٹ اپ۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھ گئی۔ ناصر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ شگفتہ کی بے رخی نے اس کا دل محسوس کر رکھ دیا۔ اسی وقت وہ پراسرار شخص اس کی طرف بڑھا
اس کے باریک ہونٹوں پر ہنوز اصرار بھری مسکراہٹ رقصاں تھی۔ پھر وہ ناصر کے اداس چہرے کی طرف دیکھ کر بولا، کیوں میاں، اتنی سی بات پر دل ہار بیٹھے؟ ناصر نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے چہرے سے ٹپکتی ہوئی اداسی پڑھ لی گئی ہے، لہذا وہ بولا، اس نے تو مجھ سے 2 گھڑی بات کرنا بھی گوارا نہ کیا، الٹا برا مان گئی۔ مجھے یقین ہے اب وہ کبھی نہیں آئے گی۔ ارے بٹوا، تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ہم جو ہیں اتنے بڑے عامل کامل۔ وہ پراسرار اجنبی بھویں اچکا کر بولا، ہم نے پتہ نہیں کتنے ہی تم جیسے ناکام عاشقوں کے پاؤں بھاری کر دیا ہے اور سنگ دل سے سنگ دل محبوب کو قدموں میں گرا دیا ہے۔ تمہارے ہی مشورے پہ عمل کیا تھا میں نے۔ ناصر اس کی بات پر چڑھ کر بولا، تمہاری باتوں میں آ کر میں نے اس سے اظہار محبت کر ڈالا اور وہ ناراض ہو گئی۔ پہلے وہ آ تو جاتی تھی، اب وہ آئے گی بھی نہیں۔ وہ پراسرار شخص عجیب سی مسکراہٹ سے بولا، تو بٹوا، کیا ساری عمر اسی طرح محبوب کے انتظار میں آہیں بھرتے ہوئے گزار دیتے؟ ایک نہ ایک دن تو حال دل کہنا تھا، پر بگڑا اب بھی کچھ نہیں ہے۔ ناصر کو اس کی بات سن کر کچھ حوصلہ ہوا اور وہ امید بھرے لہجے میں اس سے بولا، ہاں یہ بات تو تمہاری صحیح ہے، مگر اب کیا ہوگا؟ وہ تو ہو گئی ناراض۔ میں نے کہا نا بٹوا، تم اس کی بالکل فکر نہ کرو، وہ بولا۔ پھر اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ بٹوا، کیا تم واقعی اس لڑکی سے سچی محبت کرتے ہو؟ ناصر نے ایک طویل سانس کھینچی اور یاد زدہ لہجے میں اثبات میں سر ہلایا اور بولا، ہاں، میں شگفتہ سے بہت محبت کرتا ہوں، سچی محبت۔ تو ٹھیک ہے، سمجھو تمہارا آدھا کام بن گیا۔ آدھا کام؟ ناصر الجھ کر بولا اور اس کا چہرہ تکنے لگا۔ ہاں بٹوا، ہم پھر یہ کہتے ہیں، اس بار پراسرار شخص نے عجیب لب و لہجے میں کہا جو اس کا شاید اصل انداز تھا، ہم تمہیں جو عمل بتانے والے ہیں اس کی کامیابی کا انحصار محبوب سے سچی محبت کے اندر موجود ہے، پرنتو تم کرو تب نہ وہ عمل۔ عامر جی، میں ضرور کروں گا وہ عمل۔ مجھے اگر شگفتہ کو حاصل کرنے کے لیے آگ کے دریا میں چھلانگ لگانا پڑی تو میں کود پڑوں گا۔ مجھے وہ عمل بتائیں عامل جی، ناصر بچوں کی طرح خوش ہو کر بولا۔ وہ عامل اصرار بھری مسکراہٹ سے بولا، میرا نام رنگا ماتی ہے، تم ایسا کرو، کسی وقت میرے گھر آ جاؤ۔ پیر پاڑے میں میرا گھر ہے، وہاں مجھے کوئی زیادہ جانتا نہیں ہے، اس لیے کسی سے میرا پتہ پوچھنا بیکار ہی ثابت ہوگا۔ ہاں، میں تمہیں کچھ نشانیاں بتا رہا ہوں، سنو۔ پیر پاڑے میں ایک مشہور دودھ والے پیٹرو پہلوان کی دکان ہے۔ اس کی دکان کے بالکل سامنے والے گھر کے دائیں طرف 4 گھر دور ایک پرچون کی دکان چھوڑ کر ایک پتلی گلی ہوگی، تم اس میں داخل ہو جانا۔ وہ ایک بند گلی ہے، سامنے دروازہ نظر آئے گا، بس وہی ہمارا گھر ہے، تم دستک دیے بغیر اندر آ جانا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ ناصر الجھن آمیز چہرے کے ساتھ سوچتا کھڑا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ٹالی والے بابا سے ملنے اور ان کی ہدایت پر عمل کرنے کے بعد گھر میں کچھ سکون ہو گیا تھا۔ شگفتہ کو پھر اس دن کے بعد وہ ڈراؤنے مناظر نظر نہیں آئے تھے، تاہم تیمور کو ٹالی والے بابا کی ایک اور ہدایت یاد تھی۔ انہوں نے آخر میں خاص طور پر تاکید کی تھی، اگر پھر بھی شگفتہ کی حالت نہ سنبھلے تو اسے ان کے حجرے میں لے آئے، مگر سرے دست اس کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی۔ حالات خود بخود صحیح ہو گئے تھے۔ اس روز رات کو شگفتہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو بری طرح ٹھٹک گئی۔ کمرے کی دیوار پر جا بجا خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ وہ سہم گئی۔ پے در پہ اس پر بیتنے والے ان پراسرار واقعات نے اب اسے عادی سا بنا دیا تھا اور اب وہ اپنے اعصاب پہ قابو پانا سیکھ گئی تھی۔ اس لیے بھی اس نے اس ڈر سے کسی کو کچھ نہیں بتایا
کہ کہیں پھر اس کے گھر والے بالخصوص اماں اور آپی پریشان نہ ہو جائیں اور اس سے کھچے کھچے رہنے لگیں۔ اس لیے وہ دل مضبوط کیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دھیرے دھیرے اس کے اندر کا خوف بڑھنے لگا۔ وہ حیرت و خوف سے آنکھیں پھاڑے کمرے کی دیواروں پر لگے خون کے چھینٹوں کو دیکھنے لگی۔ پھر اس پہ لرزہ سا طاری ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ اس پر دورہ پڑتا، وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے کے باہر آ گئی۔ صحن میں رات کا تاریک سناٹا طاری تھا۔ شگفتہ صحن میں بچھی ہوئی ایک چارپائی پر بیٹھ گئی۔ موسم بدلنے لگا۔ فضا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک اتر آئی۔